بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری ہے تحریک عدم اعتماد۔ عدم اعتماد کے ساتھ جڑی ہوئی مختلف حقیقتیں، مختلف ڈیولپمنٹس اور ہر لمحہ پنجاب کی صورتحال آپ نے دیکھ لی۔ حمزہ شہباز صاحب کو کس طریقے سے وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا گیا علامتی طور پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب باقی بھی آپ نے دیکھا۔ میں نے کچھ روز پہلے ایک ویڈیو کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ پیمرا میں ایک بہت بڑے عہدے پر چیف جسٹس جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی بیٹی وہ تعینات ہیں اور ان کا استعفیٰ اب آ گیا۔ اس پہ بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کنٹرول ٹاور کو بہت کھری سنا دی ہیں اور اس پہ بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ کل انہوں نے عاصمہ شیرازی صاحبہ کے ساتھ انٹرویو تھا ان کا، اس میں بہت اہم باتیں کی ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور ہماری مرکزی سٹوری بھی وہی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اب پنجاب میں جو اجلاس ہوا ہے ایک نجی ہوٹل میں، اور وہ نجی ہوٹل میں اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ پھر جو ہے نا کیونکہ پنجاب اسمبلی کو تالے لگا دیے گئے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی جماعت اپنے ہی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ وہ دوست محمد مزاری صاحب، کیونکہ انہوں نے نا اجلاس طلب کر لیا تھا آج کے لیے، اب ان کو لگ گئی کہ یار یہ کس طرح سے طلب کیا ہے، اگر یہ اسمبلی کے اندر اجلاس ہوتا ہے تو حمزہ شہباز تو پکا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا منیف فاروق صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ مون صلاحی کا انٹرویو تھا، تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس 189 ماشاءاللہ۔ اب حمزہ شہباز کو جو آج وہاں ہوٹل میں 199 لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور وہ کھڑے ہو کے اور سب نے گنتی کی ہے اور کیمروں کے سامنے ہوا ہے یہ سارا کچھ، تو پھر آپ نے 199 کدھر مریخ سے لے آئے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے تو تقریباً اب چودھریوں کے 10 اور جو نون کے منحرف یا باقی کوئی ادھر ادھر تھے یہ تقریباً کوئی 15-16 لوگ نکالیں، تو پھر تو خان صاحب کے تو پیچھے خیر سے 140 یا 130 بچتے ہیں، تو باقی بھی آپ اندازہ کریں جس طریقے سے یا 150 بچتے ہیں، جہاں جس کے 183 تو اپنے پی ٹی آئی کے تھے۔ یہ وہ حالات ہیں، لوگ کس طریقے سے آپ کو کیسے چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو اب آپ کہیں کہ یہ آئینی ہے یا علامتی ہے، قطع نظر اس کے اس بحث میں گئے، چلیں ٹھیک ہے جی یہ علامتی ہے، ٹھیک ہے نا، اجلاس جی علامتی ہے، لیکن اگر علامتی بھی ہے تو یہ تو پتہ چل گیا نا کہ 199 تو انہی کے پاس ہے نا، یہ تو پتہ چل گیا نا کہ 186 ان کو ریکوائرڈ ہے اور 199 ووٹ حمزہ شہباز کو پڑا ہے، 199۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کے پاس کیا بچا پھر باقی، جو آپ کہہ رہے تھے ہمارے پاس اکثریت ہے، تو کدھر گئی اکثریت؟ انہوں نے تو اپنی اکثریت شو کر دی ہے۔ جیسے یہاں پر سینٹر میں بھی 196-97 کی اکثریت انہوں نے شو کر دی تھی، اسی طریقے سے وہاں پر بھی یہ ساری صورتحال۔ جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی بیٹی جو کہ پی ٹی آئی نے لگائی تھی ایک بڑے عہدے پر پیمرا میں، کونسل آف کمپلینٹ کی ممبر لاہور میں، وہ ریزائن کر گئیں۔ 2-3 دن پہلے میں نے بات کی تھی اور میں نے کہا کہ اس کی ویریفیکیشن تو ہونی چاہیے کہ یہ واقعی ان کی بیٹی ہے۔ بعد میں وہ پتہ چلا کہ جی بالکل انہی کی بیٹی ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ جی ان کی بیٹی کو لگایا گیا ہے ممبر کونسل آف کمپلینٹ، بڑا عہدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ 3 سال کے بعد جناب آج ان کا استعفیٰ آ گیا، اور استعفیٰ پہ ویسے تو 1 اپریل کی تاریخ لگی ہوئی ہے، لیکن اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ پیچھے کی لگائی ہے اور یہ استعفیٰ تازہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ اس پہ نا مختلف انداز میں لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ استعفیٰ کیا کہہ رہا ہے، کل کون سا فیصلہ آئے گا، مختلف حوالوں سے نا۔ میں انتہائی ایک سیریس بات ادب کے ساتھ کہوں گا، یہ کیوں اس طرح کی صورتحال بنی، ایسا موقع کیوں آیا، لوگوں کو ایسی باتیں کرنے کا موقع کیوں ملا؟ جیسے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں نا، جیسے وہ کہتے رہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی خود تصابی کرنی ہے، اسی طرح سے جج کو بھی جھانکنا چاہیے اپنے گریبان میں، اور جب وہ اپنے گریبان میں جھانکے نا تو وہ بطور جج ایک انڈیویجول نہیں جھانک رہا ہوتا، وہ ایک ادارے کے طور پہ جھانک رہا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ جب چیف جسٹس جھانکتا ہے اپنے گریبان میں تو وہ تو ان کو نا وہ جھانکتے 1947 تک چلا جائے۔
وہاں سے وہ دیکھے کہ ہم سے کون کون سی غلطیاں ہوئی ہیں کہ آج کچھ بھی، آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ بھائی ہمارے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے ججز کے خلاف یا وہ بینچ کے خلاف، اس طریقے سے اس کی نوبت کیوں آئی سر؟ اور کہ مختلف بینچز بنتے رہتے ہیں، مختلف بہت بڑے بڑے فیصلے کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی اس طرح سے کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے مراد سپریم کورٹ، اسی میری ملک کی سب سے بڑی عدالت نے ڈکٹیٹروں کو یہاں پر کور دیا، لیگل کور دیا۔ پی سی او کے تحت حلف اٹھائے سپریم کورٹ کے ججز نے، ہائی کورٹ کے ججز نے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے وہ مولوی تمیز الدین سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر اقامہ پانامہ تک اور پتہ نہیں کون کون سے فیصلے بیچ میں آئے، اور مشرف صاحب کو بھی آپ نے آئین میں ترمیم کرنے کا حق دے دیا، جو ترمیم آپ خود بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج کیوں ہو کہ آپ کی، میں یہ نہیں کہتا کسی جج کی اگر بیٹی ہے یا بیٹا ہے یا کوئی بھی رشتہ دار ہے تو وہ بھی یہی پاکستانی ہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر وہ جج کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا کوئی اور رشتہ دار ہے تو اگر اس کی کہیں سے نوکری ہو گئی تو وہ ضروری ہے کہ وہ میرٹ پہ نہیں لگا ہوگا یا نہیں لگی ہوگی، یہ بات نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طریقے کی چیزیں سامنے آتی ہیں نا، کہ جب ہماری جوڈیشری پٹھے کام کرتی ہے، تو پھر اس کا اب یہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ، یہ ہے ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ، پھر وہ اس طرح کی باتیں چلتی ہیں۔ دوسری طرف جب آپ پانامہ 1.5 سال تک کھیلتے رہیں اور اچانک ہی بیچ میں اقامہ نکل آئے، اور پھر وہ بات نہیں ہے کہ بھائی سر تسلیم خم ہے ہر کسی کو۔ وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب نے بھی اس وقت بھی سر تسلیم خم کیا تھا، لیکن ہم نے جن سے بڑے لائر سے، میں خود لا گریجویٹ ہوں، تو بڑے سے بڑے لائر سے، قانون دان سے، بہت بڑے لوگوں سے میں نے جب یہ کیا، آپ یقین کیجئے جو ان کے الفاظ تھے میں وہ بتا نہیں سکتا۔ تو ایسا کیوں ہوا ہے آخر؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ جب اس طرح کے فیصلے دیں گے تو پھر چاہے بیٹا یا بیٹی میرٹ پہ بھی لگیں گے، پھر بھی لوگ اس پہ باتیں کریں گے، اور پھر وہ ان کی اپائنٹمنٹ ہوگی یا ان کا استعفیٰ آئے گا، وہ آپ سے ہی ریلیٹ ہو جائے گا، آپ کے فیصلوں سے ریلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، یہ گریبان میں جھانکنے کی بات ہے، اور جب آپ گریبان میں جھانکیں گے تو آپ کو لمبا ایک ٹنل نظر آئے گا، اس ٹنل میں دیکھیے گا کہاں کہاں پہ بتی آف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں پہ سر آپ کو بتی آف ملے نا، یا بلب نہیں ہے یا ٹوٹ گیا ہے، تو سمجھیں کہ یہیں پر کوئی بھانڈ ہوا ہے جوڈیشری میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ گریبان میں جھانکیں اور لمبا ٹنل ملے نا، اس ٹنل میں مجھے اندھیرا ہی اندھیرا، معذرت کے ساتھ بادیوں نظر میں مجھے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، ساری بتیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس میں نا بہت ساری بات ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کی پھر اپائنٹمنٹ ہوں تو لوگ اس وقت بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں، جب آپ کے بچے ریزائن کریں تو اس وقت بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ اپائنٹمنٹ ہو تو تب بھی اٹھائیں گے اور ریزائن کریں تو تب بھی اٹھائیں گے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اگر بعض اوقات نہیں ہوا اس طرح سے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کچھ اور زمانہ تھا، اب زمانہ چینج ہو گیا ہے، اس وقت بھی صورتحال کو ڈیفرنٹ تھی۔ آ جائیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب پہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ صرف مولانا نہیں ہیں، وہ بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ اس سیاست کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتے ہیں اور وہ اس سیاست کے بہت چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کسی چیز کو سمیل کیا، کسی کو کوئی چیز ان کو محسوس ہوئی۔ دیکھیں میں سناتا ہوں آپ کو، یہ ان کا میں 60 سناتا ہوں، اور اسی کے بعد ہی میں تھوڑا سا چھوٹا سا تبصرہ کر کے تجزیہ کر کے پھر اس کے بعد میں ختم کروں گا ویڈیو۔ بات یہ ہے کہ ایک خط، وہی جو خط جس کا پورا رولا پڑا ہوا ہے، وہی اسی جعلی خط نے جو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے، اسی جعلی خط نے جو جمود کا شکار کر دیا ہے پورے ملک کو، اسی جعلی خط نے جو آئین شکنی کر دی ہے، سب کچھ وہی جعلی خط جس کو پتہ نہیں یہاں بنایا گیا یا وہاں سے یا ٹیمپرنگ کی گئی ہے، جو کچھ بھی کیا گیا مبینہ طور پہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ خط کہیں نہیں دکھاتے، نہ پارلیمنٹ میں دکھاتے ہیں، نہ سپریم کورٹ میں دکھاتے ہیں وہ خط، نہ کہیں خط کسی کو دکھایا، نہ قوم کو دکھایا۔ اگر وہ خط ہوتا تو عمران خان صاحب وہ خط قوم کو خطاب میں دکھاتے،
یقین کیجئے کہ یہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہے۔ اور اسی خط کی بنیاد پر وہ جناب بات یہ ہے کہ کبھی کوئی کہہ رہا ہے، کبھی میں کہہ رہا ہوں، کبھی حامد میر صاحب، کبھی سلیم صافی صاحب، کبھی عاصمہ شیرازی صاحبہ، کبھی غریدہ فاروقی صاحبہ، کبھی وسیم بادامی صاحب، کبھی کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی، کبھی رائٹر کہہ رہا ہے کہ جی عسکری اداروں نے کہا ہے کہ ایسا کوئی خط ہے ہی نہیں، کوئی دھمکی آمیز ہے ہی نہیں، کوئی ایسی سازش ہے ہی کوئی نہیں، جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں کسی قسم کی کوئی صورتحال اس طرح کی ڈسکس ہی نہیں ہوئی، نہ کوئی سازش کا ذکر ہوا، نہ کوئی اپوزیشن کا ذکر ہوا کہ یہ غدار ہیں، اور اس طرح سے اس کے منٹس پہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن اب اتنے سارے 10 12 15 لوگوں کے ذریعے اپنا موقف یا اپنا بیانیہ دینا یا اپنا بیان دینا، بجائے اس کے آپ 4 لائنوں کی ایک پریس ریلیز جاری کر دیں۔ اور آپ سے بلاول صاحب نے بھی کہا ہے، آپ سے زرداری صاحب نے بھی، آپ سے مولانا صاحب نے بھی، اور کل مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کی ہے۔ اسی بنیاد پہ اب دیکھیں نا مولانا صاحب نے کتنے امپارٹنٹ کوسچنز اٹھائے ہیں، موسٹ امپارٹنٹ کوسچنز اٹھائے ہیں عاصمہ شیرازی صاحبہ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ یہ پہلے آپ ذرا سن لیں، پھر اس کے بعد میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ اٹھائے کیوں ہیں، کیا مسئلہ کیا ہے، اور مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ الیکشن کرنے پڑیں گے، ہم بھی الیکشن ہی کی جنگ لڑ رہے ہیں، خدا کرے کہ وہ اس کے لیے تیار ہو کے الیکشن کروا سکیں، لیکن نہیں کرانا چاہتے۔ انہوں نے تو عمران خان کو ایک اساسی کے طور پر بھی شاید زندہ رکھنا ہے، تاکہ کل کسی جمہوری حکومت کے خلاف پھر اس کو مہرے کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ ورنہ فارم فنڈنگ کیس کیوں لٹکایا جا رہا ہے، اس کے خلاف کیسز کیوں لٹکائے جا رہے ہیں؟ کل کہیں گے کہ یہ تو انتقامی سیاست ہو رہی ہے۔ جب میں وزیر اعظم ہوں گا یا شہباز شریف ہوں گے، آپ ہوں گے، علی پی جیم ہوگا، اور پھر عمران خان کے خلاف مقدمے ہوں گے، تو پھر ایک عنوان آئے گا کہ کہیں انتقامی سیاست ہو رہی ہے۔ آج جب اس کی حکومت ہے، ادارے با اختیار ہیں، نواز شریف کو نکال سکتے ہیں، یوسف رضا گیلانی کو نکال سکتے ہیں، اس کے لیے وہ کیوں اس سرماری کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ تاکہ ایک ایسے کے طور پر اس کو محفوظ رکھا جائے اور کل پھر جمہوریت کے خلاف استعمال کیا جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ نیوٹریلٹی جو ہے وہ ایک پالیسی ہے؟ مشکوک ہے۔ نیوٹرلٹی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی۔ ہاں، نیوٹرلٹی کا ہم احترام کریں گے، آئندہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن 3 سال تک جو لوگ سہارا رہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نیوٹرلٹی پرسوں کی بات ہے، اور 3 سال جو ہے اس کے کیا نام دیں گے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے اپنی نیوٹرلٹی ختم کریں، آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو گند اس ملک پر مسلط ہوا ہے، اور اس میں جو ان کا کردار ہے، پہلے اپنے اس کردار کو دھو لیں، اس کو صاف کر لیں، شفاف نظام ملک پہ آئے، قیامت تک جاگیردار رہے، اپنے اداروں کے ساتھ رہے۔ حکومت کے لیے اور ریاست کے لیے فوج ہماری آخری قوت ہے۔ جب حکومت کو ضرورت پڑے اس کو ضرورت بلائے، اگر ان کی ضرورت ہو۔ باقی ادارے ناکام ہو جائے تو ان کو بلانا پڑتا ہے۔ ہم ادارے کو ادارے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، ادارے کے طور پر ان کے فرائض کو دیکھتے ہیں۔ افراد بگڑتے ہیں، افراد کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب بھی اداروں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس سازش میں شریک ہے، جو کچھ ہوا ہے اب بھی شریک ہے۔ یہ تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں مولانا۔ تو میں تو بڑی بات جب کرتا ہوں سزا بھی بھگتوں گا، پرواہ نہیں اس کی، لیکن ایسے شخص موجود ہیں، اور ہمیں نہ مجبور کیا جائے کہ پھر ہم اس کا نام لیں اور کہیں کہ آپ نے اداروں کو فلاں آدمی کا نام کیوں لیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے مولانا صاحب نے میری مشکل بھی آسان کر دی۔ میں آپ کو عام طور پہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ مجبور نہ کریں نام لینے پر بھی، اور آپ مجبور نہ کریں کہ بہت کچھ اور بھی بہت کچھ بتاؤں گا۔ مولانا صاحب نے بہت بڑی بات کی۔ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ان کو کیوں نہیں ونس اینڈ فار آل اس کو وہ کریں، فوری طور پہ ختم کریں۔ جب وہ جو ہے نا نواز شریف صاحب کو کر سکتے ہیں، جب اسی طریقے سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو، تو یہ کیوں لاڈلا ہے؟ کیونکہ اداروں نے اس کو ایک اثاثے کے طور پہ رکھنا ہے، اور کل کی جو جمہوری حکومت آئے گی اس جمہوری حکومت کے خلاف اسے استعمال کرنا ہے۔ اب آپ کو لمبی پلاننگ، لانگ ٹرم پالیسی سمجھ آ گئی نا؟ اب تو وہ گیا، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ میں گیا تو گیا، اگلا الیکشن میں کوئی نہیں آ سکتا، لیکن صرف اس میجارٹی کو جو نون لیگ کی اوور ویلمنگ میجارٹی ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سیٹیں، اور پھر اس کے بعد جناب کہ اگر وہ کسی نے آئندہ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی انبن ہوئی تو پھر سے اس کو اٹھا کے اور یہی شغل تماشا لگا رہے گا۔ مولانا صاحب نے بہت بڑی باتیں کی ہیں، اور مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ اب بھی جو سب کچھ ہوا، میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اب بھی جو سب کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے بھی تو کوئی ہے،
اور انہی اداروں کے اندر سے ہیں، اداروں کے اندر سے ہے۔ یہ سوچئے گا ذرا، میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ اداروں کے اندر سے ہے، ٹھیک ہے نا، اداروں کے اندر سے لوگ ہیں، ادارے صرف ایک ادارے کے اندر سے نہیں، اداروں کے اندر سے لوگ ہیں۔ اب اس سے زیادہ مجھے مجبور نہ کریں کہ میں آپ کو آپ کہیں کہ آپ کوئی اس سے زیادہ میں بتاؤں گا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اب بھی اسی طریقے سے، اور یہ سارا کچھ جو گند ہوا ہے، اور میں نے جو دعا کرائی تھی وہ بھی اسی وجہ سے کرائی تھی کہ آپ جناب فلاں فلاں جو ادارے کے اندر کوئی اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ کرے کہ وہ اسی طریقے سے آئین کی، جمہوریت کی، جمہوری قدروں کی حفاظت کر سکیں۔ اور بالکل میں آپ کو بہت کچھ اور بھی بعد میں کھل کے بتاؤں گا، لیکن اب بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہیں، تو میں نے آپ کو کہا تھا جو ادھر سے ادھر گئے صرف اس کے لیے، یا مرید صاحب کو نہ سمجھیے گا کہ صرف کوئی ایک دو لوگ ہیں، لوگ زیادہ ہیں، لوگ کچھ ان سے سینئر بھی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، بس یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اب اس کے بعد نا ہم تو احتیاط سے بات کرتے ہیں، لیکن عامر لیاقت صاحب نے تو احتیاط سے بات نہیں کی، انہوں نے تو بہت کچھ ہی کہہ دیا، وہ اس پہ میں ایک الگ بھی ویڈیو کروں گا انشاءاللہ، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے، انہوں نے تو بہت کچھ کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس پہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، کیونکہ ہم تو بات کریں تھوڑی سی تو وہ کہتے ہیں جناب آپ تو اس کے خلاف اور یہ آپ بغاوت کرانا چاہ رہے ہیں، بات ایسی نہیں ہے، بات بہت گمبھیر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بھائی چودھری پرویز الہی کی ہمت کیا ہے، وہ تو کسی سے پوچھے بغیر واش روم میں نہیں جاتا، جن کو عمران خان صاحب شیدہ ٹلی کہتے تھے، تو وہ بھی شیدہ ٹلی اپنے آپ کو کس کی پیداوار سمجھتا ہے، وہ تو ان کے پوچھے بغیر پانی نہیں پی سکتے، یہ تو ان کے پوچھے بغیر بیڈ سے نیچے نہیں اتر سکتے، تو یہ لوگ جو آخر تک یہ کھڑے رہے اور اس طریقے کی مستیاں، تو وہ کیا ہے، وہ کیا صورتحال ہے، کوئی پیچھے ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ یہ والی صورتحال ہے۔ اب آپ دعا کیجئے کہ خداوند کریم کرے کہ کل فیصلہ آتا ہے یا پرسوں، بس میرا خیال آتا ہے اسی طرح ہی ہے، جمہوریت کے حق میں آئے، آئین کے حق میں آئے، عوام کی حکمرانی کے حق میں آئے، اور جمہوری قدروں کے حق میں آئے، سویلین بالادستی کے حق میں آئے۔ اب تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کامران خان صاحب جیسے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں کہ سپیکر کی بھلے کھال اتار دیں، ڈپٹی سپیکر کی، قاسم سوری کی، لیکن الیکشن کروا دیں۔ اب خان صاحب آپ کو نہیں پتہ کہ ڈپٹی سپیکر کی تو وہ کھال اتار دیں لیکن الیکشن کروا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ڈپٹی سپیکر کی کھال اترے گی تو پھر وہی پروسیس وہی ریورس ہو کے ادھر ہی آئے گا کہ جب فواد چودھری نے کھڑے ہو کے وہ ڈفر کے سامنے پڑھی، ایک ڈفر نے دوسرے بے شرم کو وہ کہا، ایک بے شرم نے، اور پڑھی اور اس کے بعد غدار قرار دیا اور وہ رولنگ ہوئی، تو اگر ریورس ہونا تو وہ ساری چیز ریورس ہوگی، اسی جگہ سے سٹارٹ ہوگا پروسیس، جس جگہ سے تباہی شروع ہوئی تھی، جس جگہ سے سارے آئین کی ستیہ ناش ہوا تھا۔ لیکن اب حالات تو یہ ہیں، آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ آئین اور قانون کی حکمرانی کا، یہ بلاول صاحب والی بات ہے کہ آپ نے تباہی تو 30 سیکنڈ میں مچا دی، اور پھر اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چوتھا پانچواں روز ہے، اب خیر سے چلے جا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو ٹھیک بھی کرنا تھا تو اسی طرح سے ٹھیک کریں، 30 سیکنڈ میں کرتے نا، مراد ان کی یہ تھی، مقصد ان کا یہ تھا کہ جی آپ اسی طرح سے جلدی میں کرتے نا، جس طریقے سے جلدی میں انہوں نے تباہی مچائی تھی، تاکہ تباہی نہ مچے، اور پھر اس کے بعد تو ان کو موقع نہ دیتے نا۔ اب حالت یہ ہے، دیکھیں، ڈی نوٹیفائی کیا عمران نیازی کو ایز اے پرائم منسٹر کیبنٹ ڈویژن نے، اب ان کا نوٹس نہیں ہے، پریزیڈنٹ نے، جو کہ ایک ٹائیگر فورس کا حصہ ہے پریزیڈنٹ، اس نے جناب زبانی کہہ دیا کہ آپ اتنے تک وزیر اعظم رہیں۔ زبانی کا کیا ویلیو ہوتی ہے؟ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ زبانی کیوں کہا؟ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ جو بھی سٹیپ ہوگا وہ عدالت کی اجازت سے ہوگا، یہ مشروط کیا تھا عدالت کی اجازت سے، ادروائز ایسے کوئی سٹیپ نہیں لے گی حکومت۔ اب وہ ظاہر ہے وہ ایک طرح سے قسم کھا سکتے ہیں کہ جی ہم نے تو کوئی سٹیپ نہیں لیا، اور اسی طریقے سے وہ زبانی والے صاحب جن کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہے عمران نیازی کا، وہ ہیلی کاپٹر بھی یوز کر رہے ہیں، وہ گاڑیاں سرکاری بھی یوز کر رہے ہیں، وہ لاہور بھی جا رہے ہیں، وہ ریسورسز آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے وہ ایک عام بندہ استعمال کر رہا ہے کہ جو ابھی پرائم منسٹر ہے ہی نہیں، وہ استعمال کر رہا ہے۔
تو اب اس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے یہ ظلم ہو رہا ہے اور کس طریقے سے یہ ساری کچھ چیز اب فلاں کہتے ہیں کہ جناب آپ ڈپٹی اسپیکر کو تو یہ کر دیں اور اس کے بعد آپ مطلب یہ حکومت تو ختم ہو گئی ہے نا، چاہے وہ فیصلہ الیکشن کے حق میں آتا ہے یا ریورس ہوتا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب فیصلہ یہ تو اسی لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ الیکشن کے حق میں آئے تاکہ وہ فرا والا جو معاملہ ہے نا بیچ میں سے وہ سکپ ہو جائے۔ یہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ فرا ہے کون، اس نے کیا کھایا، اس نے کیسے لوٹا، اس میں کس کس نے حصہ لیا، کدھر کدھر پیسے جاتے رہے، یہ بڑی لمبی داستان ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے، یہ اتنا سارا جو ریزسٹنس آئی ہے تو آپ کا خیال یہ ہے کہ بس صرف کوئی کرسی سے اترنے کے لیے ریزسٹنس آئی ہے، نہیں۔ جب مجھے یہ پتہ چلے کہ میں کرسی سے اتروں گا تو میری موت ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس میں بڑا ریزسٹنس کروں گا۔ اور جب مجھے یہ پتہ چلے کہ کرسی سے اتروں گا تو میرے ارد گرد جو 10 15 20 لوگ ہیں وہ بھلے سیاسی ہوں یا غیر سیاسی، ان کی بھی موت ہے، پھر وہ سارے مل کے مجھے سپورٹ کریں گے کہ یار ایسا نہ ہو، ادھر ہی کہیں اسے کرسی پر ہی رکھیں، ادھر ہی کہیں اگر کرسی سے یہ اترے تو وہ کرسی کچھ عرصے تک خالی ہو جائے، اپوزیشن والے نہ آئیں، ادروائز ہماری تو خیر نہیں ہے۔ میں آپ کو بہت کچھ بتا دیتا ہوتا ہوں اشاروں میں۔ معاملہ یہ ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ابھی بتایا آپ کے سامنے کہ آپ کے خیال میں کیا ہے کہ یہ جو سارا گند ہوا ہے، اس گند میں بھی اداروں کے اندر افراد شامل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ادروائز ہم پھر بتا دیں گے، ان کے نام بتا دیں گے۔ یہ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔